الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق عبادت خدا بندی ہے۔ جہاں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق عبادت خدا بندی ہے، وہاں اس آیت کریمہ سے عبادت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت اتنی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو وجود بخشا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 انسان کا مقصد تخلیق، اور نمبر 2 عبادت کی اہمیت۔ جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو عبادات کئی طرح کی ہیں، مثلا نماز یہ بھی عبادت ہے، روزہ یہ بھی عبادت ہے، حج و زکوٰۃ، جہاد، دعوت، صدقات یہ سب عبادات ہیں۔ تو عبادات کئی طرح کی ہیں، اور جتنے بھی عبادات ہیں پھر ان عبادات میں مختلف درجات ہیں۔ مثلا نماز ہے، فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز، اسی طرح روزہ، فرض روزہ، واجب روزہ، سنت روزہ، نفلی روزہ، اسی طرح دیگر عبادات ہیں کہ ان میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور بلند درجہ وہ فرائض کا ہے، اس لیے شریعت میں فرائض کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ فرائض کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ واجبات کا ہے، پھر اس کے بعد سنن اور نوافل ہیں۔ تو اس لیے فرائض کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ فرائض کی پابندی اس وقت ہوگی جب واجبات کی ادائیگی ممکن ہوگی، واجبات کی پابندی اس وقت ہوگی جب سنن کا اہتمام ہوگا، اور سنن کی پابندی اس وقت ہوگی جب نوافل کا اہتمام ہوگا۔ تو نوافل اگرچہ ان کا ترتیب کے ساتھ درجہ کم ہے، لیکن اہمیت اگر دیکھی جائے تو نوافل کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ سنن کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو سنن کے اہتمام کرتا ہے وہ واجبات بھی ادا کرتا ہے، جو واجبات ادا کرتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ فرائض کو بھی نہیں چھوڑے گا، فرائض کو پر عمل کرے گا۔ اصل مقصود تو فرائض ہیں، اصل مقصود تو واجبات ہیں، باقی سنن اور نوافل یہ ہمیں واجبات اور فرائض کی ادائیگی تک پہنچاتے ہیں۔ اگر بندہ نوافل کے اندر سستی کرنا شروع کر دے
تو ایک وقت آئے گا وہ سنتوں کے اندر بھی سستی کرے گا. اگر سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو لازمی بات ہے کہ فرائض واجبات کے اندر سستی ہوگی. جب واجبات کا بھی اہتمام نہیں کرے گا، اس میں سستی کرے گا، تو پھر فرائض کے اندر بھی لازمی بات ہے کہ سستی ہوگی. تو اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے. دیکھیں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 فرض ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوافل کو دیکھیں تو شریعت نے نوافل بھی بیان فرمائے ہیں، نوافل کی بھی ترغیب دی ہے. لیکن نماز تہجد ہے، اسی طرح نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اوابین ہے، اسی طرح تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ہیں. تو فرائض کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے شریعت مطہرہ میں نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور نوافل کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ. فرمایا کہ میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے. نوافل کے ذریعے میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے محبت فرماتے ہیں. تو اسے اندازہ کریں کہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا. فرض نماز قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تو آدمی کی نماز پوری نکل آئی تو بہت اچھا، اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. اور اگر اس کی نماز میں کمی نکلی، فرائض کے اندر کمی ہوئی، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس نوافل ہیں یا نہیں. تو فرشتے دیکھیں گے نام اعمال میں اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اس نوافل کے ذریعے اس بندے کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے نام اعمال میں نوافل بھی نہیں ہوں گے تو لکھا ہے کہ پھر اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح باقی جو فرائض ہیں پھر ان کا معاملہ ہوگا. فرض روزہ ہے، اس کا حساب ہوگا. اگر روزے فرض پورے نکل آئے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو پھر نفلی روزوں کو دیکھا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہوگا. فرض زکوٰۃ اگر پوری نکل آئی تو بہت اچھا، نہیں تو پھر نفلی صدقات و خیرات کو دیکھا جائے گا. دیکھیں فرائض سے ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو 100% فرائض کو پوری طرح ادا کرتا ہو. یقینی بات ہے کہ فرائض کے اندر کمی رہ جاتی ہے. ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری دیگر عبادات ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو جب کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس نوافل کا ذخیرہ بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. اسی طرح پھر نوافل کو اوپر دیکھیں اللہ رب العزت نے اجر کتنا رکھا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے. ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے خرید و فروخت کی، میں نے چیزیں بیچی بھی، میں بیچتا بھی رہا، خریدتا بھی رہا، میں نے اتنا نفع کمایا. اس نے مقدار بتائی کہ 300 اوقیہ اور ایک اوقیہ 40 درہم ہوتا ہے. اگر 300 کو اس سے ضرب دی جائے تو تقریباً یہ لاکھوں کا تعداد پہنچتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق 70 لاکھ یہ بندے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اتنا نفع کمایا کہ تقریباً 70 لاکھ روپے کہ میں خریدتا رہا، میں بیچتا رہا، خریدتا رہا، میں بیچتا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتائیں کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع بتاؤں؟ اور صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، تشریف فرما تھے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 نفل، فرض نماز کے بعد 2 نفل، اس کا ثواب، اس کا نفع 300 اوقیہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ فرض نمازوں کے بعد اگر بندہ 2 نفل ادا کر لے تو ان 2 نفلوں کا ثواب، یعنی 2 نفلوں کا جو نفع ہے وہ لاکھوں کی مقدار سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے دیکھیں زور کے بعد 2 نفل ہیں، مغرب کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد 4 نفل ہیں جو ہم فرضوں کے بعد ادا کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں ہم سستی کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے تو ہم اپنی لاکھوں کی کمائی کو لاکھوں کی کمائی کا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو ہم لاکھوں کا نفع کما سکتے ہیں. اور اس کے اندر سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ نفع دنیا کے اندر نہیں ہے.
جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقی آنکھ کھلے گی، اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کا ثواب کتنا زیادہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم فرائض کے اہتمام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر آپ نوافل کے اندر دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے جو اہم اور افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وقت کے پیغمبر پر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، امت پر فرض نہیں ہے، لیکن وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر پر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں تہجد کی ترغیب بھی دی ہے، اور ساتھ اس کے فوائد اور اس کے اثرات بھی بیان کیے ہیں کہ تہجد کی نماز سے کیا ملتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، رات کی نماز پڑھو۔ پھر آپ نے آگے فرمایا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، صلحاء، ان کے ماننے والے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کی عادت رہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے آپ نے اس کے 4 اثر بیان کیے کہ تہجد کا فائدہ کیا ہوگا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قربۃ الی اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب تہجد کی نماز آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا تکفیر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دن بھر انسان جو گناہ کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا منہات عن الاثم، آئندہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ دیکھیں جو انسان کے سابقہ گناہ وہ تہجد کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تہجد کی نماز اس کے اندر یہ اثر ہے کہ انسان کے نفس کو رون کے رکھ دیتی ہے، انسان کے نفس کو رون دیتی ہے۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہے تو اس کی عادت کو ختم کر دیتی ہے، عادت چھڑا دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کا عادی ہے اور اس کا گناہ نہیں چھوٹ رہا، اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے گا، گناہ سے اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہات عن الاثم، کہ آئندہ یہ گناہوں سے روکنے والی ہے، بچانے والی ہے۔ اور چوتھا فائدہ، چوتھا اثر یہ بیان فرمایا مطردۃ للداء عن الجسد، کہ یہ جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یعنی جس طرح روحانی اس کے اندر شفا ہے تو جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فوائد اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نمبر 2 سابقہ گناہ معاف ہوں گے، آئندہ گناہوں سے حفاظت ہوگی، اور جسمانی بیماریوں سے بھی انسان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تہجد جو ہے جسمانی بیماریوں سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ تو تہجد کتنے زیادہ یہ فوائد نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اشراق کی نماز ہے، فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ بعد، 15 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت بیان کرتے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 رکعت اشراق کی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو مقبول والی بات ہے، تامتن، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، یعنی اتنے تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں جو حضرات عمرے پر جاتے ہیں، جن کا سفر حرمین شریفین کا ہوتا ہے، تو ان سے آپ پوچھیں کہ وہاں کی کیسی خوش قسمت کھڑی ہیں۔ انسان بار بار جو بھی ایک بار ہو کر آتا ہے، اس کے دل میں سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسری مرتبہ کب جاؤں گا، میں دوسری مرتبہ کب جاؤں گا، مجھے کب موقع ملے گا۔ اور جو نہیں گئے تو دیکھیں کتنا بڑا ثواب نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ایک اگر آگے عمرے پر جاتا ہے تو 2.25 لاکھ اس کا خرچ ہے، اور ہم روزانہ دیکھیں یہ ہم اتنے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں، یعنی ہم اتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اشراق نہیں پڑھتا، یوں سمجھے کہ وہ روزانہ اپنا 2.5 لاکھ کا نقصان کر رہا ہے۔ اب ہمیں 10 روپے کا نقصان ہو، 20 روپے کا نقصان ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، 50-100 روپے کا نقصان ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ روزانہ وہ ہے کہ ہم کیا 2.5 لاکھ کا نقصان کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مقبول حج ہونے کا ثواب نہیں۔ اچھا حج کا اس کا تو خرچہ بہت زیادہ ہے، وہ تو 10 لاکھ 12 لاکھ سے کم نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو بیان فرمایا کہ اجری حجۃ و عمرۃ، اجری حجۃ و عمرۃ، کہ ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو
تو دیکھیں ہم کتنا لاکھوں روپے کا اپنا نقصان کرتے ہیں اگر ہم تہجد کی نماز کا اشراق کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے اشراق کی نماز آدمی کو پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز ادا کرے، اس کے بعد ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، ادھر ہی پڑھے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھ سکتا تو علماء نے لکھا ہے کیونکہ نفل ہے اور نفل کے اندر گنجائش ہوتی ہے، نفل کے اندر وسعت ہوتی ہے، تو آدمی گھر جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی ملازم ہے دفتر میں جا کے پڑھ سکتا ہے، کوئی اگر وہ کھیتی باڑی کرنے والا تو اپنے کھیت میں جا کے پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر تو وسعت ہے، کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دیگر نفلی عبادات کے اہتمام کرتے ہیں وہاں ہمیں اشراق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی اشراق کے 1.5 گھنٹے کے بعد اشراق کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے، اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت یہ بھی ایک شریعت کے اندر ایک نماز ہے، اور اس نماز کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ غافلین کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے جو غافلین کے اندر شمار ہوں گے، لیکن 2 رکعت چاشت پڑھنے کی وجہ سے بندہ غافلین کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ وہ فرمایا کہ جو بندہ 4 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے تو عبادت گزاروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، میں چاشت کے جو 4 رکعت پڑھتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ان عبادت گزاروں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 6 نفل پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ 8 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے تو اس کا شمار قانتین کے اندر ہوتا ہے، جو اللہ کے دین پر راضی رہنے والے ہیں، اطاعت شعاروں کے اندر اس کا نام آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ پوری 12 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے، فرمایا کہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل کامل فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں گے چاشت کی نماز کے اوپر 2 رکعت پڑھیں اس کی الگ فضیلت ہے، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعت ہے، اور کم سے کم اس کی 2 رکعت ہیں۔ تو جتنے انسان کے پاس وقت ہوگا اس کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، اس کے جسم کے ہر جوڑ کی وجہ سے اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، تو یوں سمجھیں کہ 360 صدقے ہمارے اوپر واجب ہیں۔ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بھی بیان فرما دی، فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان سب میں 2 رکعت چاشت کی اگر آدمی پڑھ لے تو 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ جو انسان پر واجب ہوتا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں روزانہ انسان 360 صدقے کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اذکار یہ کیا ہے صدقہ، یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اتنا وقت نہیں نکالتا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، تسبیحات دیگر نہیں پڑھتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیتا ہے تو یہ 360 جوڑ جو اس کو اوپر واجب ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے نعمت اس کو عطا فرمائی تھی، تو یہ چاشت کی 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دیگر نوافل کے اہتمام کرتے ہیں، نفلی عبادات کے اہتمام کرتے ہیں، تو چاشت کی دوپہر کی نماز ہے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مغربی نماز کے بعد، مغربی جب سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد 6 رکعت اوابین کا، اس کا بھی حدیث پاک کے اندر بہت بڑا ثواب بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہے، یہ 6 رکعت ادا کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب کتنی اس میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی، 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، 6 رکعت اگر پڑھیں 6 منٹ لگیں تو 6 منٹ کے اندر ہم 12 سال کی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں ہم اس کی مغرب کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ فجر اس کی مغرب کی 2 سنتوں کے بعد ہم جو 2 نفل پڑھتے ہیں، ان 2 نفلوں کے ساتھ 2 نفل اور ملا لیں، یعنی سنتوں سمیت 6 رکعت اگر پڑھ لیں تب یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں، لیکن اگر پڑھنا مشکل ہے، ابھی عادت نہیں ہے، ایک آدمی سوچے اس کو اوپر ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، اور 2 نفلوں کے بعد مزید 2 نفل اور پڑھ لیں، تو سنتوں سے محض جو ہے 6 رکعت بن جائیں گی، اور ہم کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نفلی عبادات ہیں، ان کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب بیان کی ہے۔ اسی طرح نفلی عبادات کے اندر ایک بہت اہم عبادت وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح بہت مشہور نماز ہے، لیکن عام طور پر اس کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ جب رمضان آتا ہے اور رمضان کے اندر بھی جو آخری راتیں ہوتی ہیں،
جس میں لوگ جاگتے ہیں تو اس میں اہتمام ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیا جائے. حالانکہ صلاۃ التسبیح رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تاک راتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ اس حدیث پاک میں ابو داؤد کے اندر صلاۃ التسبیح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, طریقہ بیان کیا. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حسرت سے اس کو بیان کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کہ اے چچا, میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں, کیا میں آپ کو گفٹ نہ کروں, کیا میں آپ کو انعام نہ دوں؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں, آپ تحفہ دیں گے میں ضرور سے قبول کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 10 چیزیں, اس میں جو آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ جو بندہ اس کے اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اسے 10 چیزیں عطا کریں گے, یعنی اس کے 10 قسم کے گناہ معاف کریں گے جو بندہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے. اور آپ نے فرمایا کہ اولہ و آخرہ, اس کے پہلے کے گناہ اور بعد والے گناہ, قدیمہ و حدیثہ, نئے گناہ اور پرانے گناہ, فرمایا خطأہ و عمدہ, بھول کر کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے, آگے فرمایا صغیرہ و کبیرہ, چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ, آگے فرمایا سرہ و علانیتہ, چھپ کر کیے یہ سب کے سامنے کیے. تو فرمایا کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قسم کے گناہ معاف فرمائیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان گناہوں کے علاوہ کون سے گناہ قسم بچتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے گناہ پرانے ہوں گے یا اس کے گناہ نہیں ہوں گے. اچھا وہ گناہ کرے گا یا بھول کر کرے گا یا جان بوجھ کر کرے گا, وہ چھوٹا گناہ کرے گا یا بڑا گناہ کرے گا, سب کے سامنے گناہ کرے گا یا چھپ کر گناہ کرے گا, اسی طرح گناہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ گناہ کی اور قسم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ یہ 10 قسم کے گناہ اسے معاف فرما دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیسرے کلمے کے ابتدائی کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ. اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کے 2 طریقے لکھے ہیں, ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہی طریقہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے. جن کے ذہن میں دوسرا طریقہ اس سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن جن کے ذہن میں ابھی تک کوئی طریقہ نہیں ہے وہ ایک طریقہ جو ہے ذہن کے اندر محفوظ فرما لیں. جب تک میرے تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں سب سے پہلے سے یہ بات ذہن رکھیں کہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور یہ 4 رکعات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, یعنی 4 رکعات اکٹھی نیت کرنی ہے. جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں سبحانک اللہم پڑھیں, سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد کتاب و تسمیہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد سورت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب رکوع میں جانے سے پہلے یہ 25 مرتبہ ہوگی. جب رکوع میں جائیں رکوع کی تسبیح پڑھیں, رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں قوما, اس کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھنی. پھر جب سجدے میں جائیں سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں جلسہ, اس جلسے میں 10 مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھیں. پھر جب سجدے میں جائیں پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں. پھر دوسرے سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. تو ایک رکعت میں 75 بار بنتی ہے. دیکھیں ثنا کے بعد یعنی فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ, پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ 25, رکوع میں جائیں 10 مرتبہ 35, رکوع سے کھڑے ہوں 10 مرتبہ 45, سجدے میں جائیں 10 مرتبہ 55, سجدے سے اٹھیں 10 مرتبہ 65 اور پھر سجدے میں جائیں 10 مرتبہ تو یہ 75. تو ایک رکعت میں 75 بار ہے اور یہ 4 رکعتوں کے اندر 300 بار بنتی ہے. تو 300 گنتی ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ چونکہ ہر رکن کے اندر یہ 10-10 بار پڑھنی ہے, کئی 15 بار پڑھنی ہے, پھر 10-10 بار پڑھنی ہے. اگر کوئی بندہ کسی رکن کے اندر بھول جائے, مثلا قیام کے اندر تھا, اس نے فاتحہ کے بعد سورت پڑھی, سورت کے بعد فوراً رکوع میں چلا گیا, اب 10 مرتبہ بھول گیا ہے, اب وہ اگلے رکن کے اندر اس کو پورا کر دے. رکوع یہ رکن ہے, قیام بھی رکن ہے, تو قیام کے اندر جو رہ جائے وہ بندہ رکوع کے اندر جا کر وہ 10 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. یعنی پہلے رکوع والی پڑھ لیں, اس کے بعد سے وہ 10 مرتبہ جو رہ گئی ہے وہ پڑھ لیں. اسی طرح اگر رکوع کے اندر رہ گئی, رکوع کے تسبیحات پڑھنی تھی, بندہ بھول جاتا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اب یہ رکن نہیں ہے, رکن رکوع ہے اور رکن اس کے بعد سجدہ ہے, تو پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پھر ادا کرنی ہے.
یعنی سجدے والی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جو رکوع والی رہ گئی تھی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ کسی رکن کے اندر بھول جائے تو اگلے رکن کے اندر ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس قیام کے اندر کھڑا تھا یا قومے میں تھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اس نے کہا، اس کے بعد وہ نہیں پڑھی سجدے میں چلا گیا تو سجدے کے اندر جا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ رکن کے اندر جو بلائے گئی ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ نفل نماز ہے، نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ ان کا ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتے ہیں، اس لیے جب پہلی رکعت شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، اب جس میں اتحیات میں بیٹھنا ہے دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت میں اب دو رسول تک نہیں پڑھنا بلکہ آخر تک جانا ہے، یوم یقوم الحساب تک، یوم یقوم الحساب پڑھ کر سلام نہیں پھیرنا، بس کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر اب چونکہ تیسری رکعت شروع کر رہے ہیں، یوم یقوم الحساب تک ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اب تیسری رکعت سبحان اللہ شروع کرنی ہے۔ یہ طریقہ ہے سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا۔ اور نفل نماز اگر 4 رکعتیں آپ اکٹھی پڑھ رہا ہو، اور چونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اب تو رسول سے آگے جانا یہ واجب نہیں ہے، اس لیے اگر کسی آدمی کا چھوٹ جاتا ہے کہ اس نے اب تو رسول کو پڑھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور ثنا سے شروع کرنا تھا لیکن ثنا سے شروع نہیں کیا، اس نے فاتحہ شروع کر دی یا تسبیحات شروع کر دی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اصل طریقہ یہ ہے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا اور یہ نفل نماز پڑھنے کا، ساتھ تسبیح پڑھنے کا۔ تو چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اصل طریقہ یہ ہے کہ جب درمیان میں بیٹھنا ہے اب وہ رسول سے آگے درود شریف پڑھنا ہے، پھر ربی جعلنی مکمل پڑھنی ہے، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہونا ہے، اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے۔ ثنا کے بعد میں وہی طریقہ ہے، یعنی جس طرح پہلی 2 رکعتوں کا طریقہ ہے وہی آخری 2 رکعتوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں دیگر نفلی عبادات کے اہتمام کرتے ہیں وہاں صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، دیکھیں یہ طریقہ بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اور فرمایا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لو۔ اچھا جمعے کو نہیں پڑھ سکتے، فرمایا کہ مہینے میں 1 بار پڑھ لو، مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے فرمایا کہ سال کے اندر 1 بار پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ اچھا اگر سال کے اندر بھی 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی کے اندر تو 1 بار پڑھ ہی لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تمنا فرما رہے ہیں، کتنی حسرت فرما رہے ہیں کہ زندگی کے اندر انسان کو 1 بار پڑھ لینی چاہیے، اور اگر ہر جمعے کو آدمی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں حنفیہ میں حضرت قاضی دامت فیوزن کی طرف سے یہی تاکید کی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ جو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، باقی جو ہر دن تو انسان اپنے معاملات میں لگا رہتا ہے، روزانہ پڑھنا اگر مشکل ہے تو جمعے کے دن اس کو معمول بنا لیں۔ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں الحمدللہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو جمعے کو آدمی پڑھ لے، جمعے کو 1 نہ پڑھ سکے مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، مہینے میں نہ بھی ہو تو سال کے اندر پڑھ سکتے، سال کے اندر بھی اگر انسان نہیں پڑھ سکتا تو پھر یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ جو کہ خانقاہ میں تشریف لائے ہیں تو حضرت الشیخ حافظ اللہ کی طرف سے ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے آنے والے مہمان ہیں ان کو اعمال کے اندر لگائیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو بیان سناتے رہیں بلکہ ان سے بھی اعمال کروائیں۔ تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہی انشاءاللہ ہماری اعمال کی مجلس شروع ہوگی، تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا، اور 1 گھنٹے کے اندر ہم نے اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ تو لازمی اس پر لگ جاتے ہیں، اگر آپ بھی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھیں تو 25 منٹ تک لگ جاتے ہیں، تو 25 منٹ تک ہمارے جو ہے ساتھ تسبیح بھی لگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 1 بار اگر آپ تلاوت کریں تو حافظ قرآن ہے اس کے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ناظرہ خان ہے تو اس کے بھی تقریباً جو ہے آدھا گھنٹہ وہ قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں جو وقت ملے گا اس کے اندر ایک ہم نے 4 پڑھنے ہیں، اور 4 کے بعد پھر ہم نے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ہماری یہ جو مجلس ہوگی آنے والی مجلس، اس کے اندر انشاءاللہ ان 3 اعمال کو زندہ کیا جائے گا، ان 3 اعمال پر عمل ہوگا۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت یہ مستقل مقصود ہے، قرآن کریم کی تلاوت مستقل مقصود ہے۔ آج جہاں دیگر اعمال کے اندر سستی غفلت پائی جاتی ہے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ ہم 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ ہم قرآن کو نہیں دیتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع ہیں، سفارشی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ قرآن کریم میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میری قوم ہے، یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان نہیں کرنی ہے، یہ بھی مہجور ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔
नंबर 2, कुरान करीम पर अमल नहीं करते थे, ये भी महजूर है कि कुरान को छोड़ दिया है, इसको पर अमल ही नहीं किया। और कुरान करीम की तिलावत को छोड़ देना, इसको न पढ़ना, ये भी महजूर के अंदर शामिल है। ये कुरान को पढ़ते ही नहीं थे, कुरान की तिलावत ही नहीं करते थे, कुरान को पसे पुश में डाल दिया था। बताएं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे तो हमें कौन बचाने वाला होगा? क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिफारिश फरमाएंगे, यानी जब इंसान को कोई भी आस नजर नहीं आएगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शिकायत करते हैं तो बचाने वाला कौन होगा? तो ये ना हो कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह ताला के सामने शिकायत लगाएं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान करीम की तिलावत करें। एक तो ख़ास सोचते हैं, जैसे कि खानका हनफिया का मामूल है, दीगर खानकाओं का मामूल है कि वहाँ पर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, मगरिब के बाद सूरह वाक़िआ की तिलावत की जाती है, इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है, और जुमे के दिन सूरह कहफ का इत्माम होता है। तो इसी तरह कुरान करीम की तिलावत का भी इत्माम होना चाहिए। हज़रत शेख हाफिज़ कुरान को एक बार रोज़ाना कुरान करीम एक बार पढ़ने की ताकीद फरमाते हैं। हाफिज़ कुरान तो एक बार लाज़मी पढ़े, और अगर नाज़रा खां है तो कम से कम एक पाव तिलावत करें। अब देखिए रोज़ाना अगर एक पाव आदमी तिलावत करता है तो साल के अंदर उसके 2-3 मरतबा आसानी से कुरान करीम मुकम्मल हो जाएंगे। और उलमा ने लिखा है कि साल में 2 मरतबा कुरान करीम को मुकम्मल करना ही कुरान करीम का हक है। अगर बंदा साल में 2 मरतबा कुरान करीम को मुकम्मल नहीं करता, वो या कुरान करीम की वक्त तलफी कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम साल के अंदर कम से कम 2 मरतबा कुरान करीम को लाजमी मुकम्मल करें, ताकि कुरान करीम का जो हक हमारे ऊपर है हम इसको अदा कर सकें। इसलिए जो हुफ़ाज़ हैं उनको चाहिए एक पारा रोज़ाना की तिलावत का मामूल बनाएं, और जो नाज़रा खां हैं वो एक पाव कम से कम तिलावत करें। और सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों में हम मस्जिद में जाते हैं, हर नमाज के साथ एक रुकू की तिलावत कर लें। हम थोड़ी देर पहले चले जाएँ, थोड़ी देर पहले जाएँ, एक रुकू की तिलावत करने में कौन सी देर लगती है? या नमाज पढ़ने के बाद एक रुकू की तिलावत करें, उसके बाद बाहर आ जाएं। तो 5 नमाजों के अंदर अगर हम 5 रुकू पढ़ें तो एक पाव हो जाता है। और हाफिज़ कुरान अगर हर नमाज के साथ एक रुकू की तिलावत करें या एक पाव की तिलावत करें तो एक पारे से भी ज़्यादा हो जाता है, 1.25 पारे की तिलावत हो जाती है। अब कितना ये आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ हम फ़राइज़ इबादत का एहतमाम करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, दीगर फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं, वहाँ पर हमें नफली इबादत इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। तो अभी हमारे पास तकरीबन 9:15 होने वाले हैं, तो उम्मीद है आप तमाम हज़रात बावज़ू होंगे। तो जो बावज़ू हैं तो वो जी चाश का वक़्त हो चुका है, तो आप हज़रात कम से कम 2 रकात हैं चाश की, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, हमारे पास खुला वक्त है। तो आप चाश की नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद आप तस्बीह पढ़ लें। तस्बीह से फारिग होने के बाद कुरान करीम तक़सीम कर दिए जाएंगे, तो कुरान करीम की तिलावत होगी, उसके बाद फिर हमारी अगली नशीद